السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیل اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو میری یہ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ الیکشن کا دور چل رہا ہے جی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے ڈسٹرکٹ کوکواڑہ کی۔ ڈسٹرکٹ کوکواڑہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کو جو ہے وہ جرمانے کیے گئے ہیں۔ ریلیوں میں جو خلاف ورزی انہوں نے کی گئی ہے ان پر جو ہے وہ جرمانے ان کو کر دیے گئے ہیں۔ وہ کیا کیا جرمانے ہوئے اور کن کن کینڈیڈیٹس کو جرمانے کیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی جگنو محسن صاحبہ نے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، اس پر جو ہے وہ بڑا ایک رد عمل اور بڑی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، بڑی اہم اور بڑی ہی کڑاکے دار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولنگ جو ایجنٹ ہے وہ ان کا پولنگ کے دوران کیا ان کی ڈیوٹی ہے، کیا وہ کریں گے، تو وہ بھی ساری ڈسکس آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں جو ہے وہ گفتگو آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کوکواڑہ کی ہے، جو جن کینڈیڈیٹس کو جرمانے کیے گئے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزیوں پر پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈی ایم او کا نوٹس ہے جی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جمشید زمان کی جانب سے جرمانے ہیں، جو کہ 5 امیدواروں کو مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ جمشید زمان جو ڈی ایم او ہیں اکواڑہ کے، انہوں نے میر عبدالستار صوبائی حلقہ پی پی جو ہے 190 کو 25,000 روپے جرمانہ کیا ہے، اور صوبائی حلقہ کے آزاد امیدوار رائے حماد اسلم خرل صاحب کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ جو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اس پر جو ہے وہ ان کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ اور صوبائی حلقہ کے آزاد امیدوار جو ہے وہ فیاض اور ارشد مہار کو بھی 25,000 روپے جرمانہ کیے گئے ہیں۔ اور این اے 135 کے امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ملک اکرم بھٹی صاحب کو بھی 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ جرمانے کیوں کیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں جی۔ یہ جرمانے انہوں نے کیے ہیں کہ امیدواروں نے بغیر اجازت جلسے اور ریلیاں نکالی ہیں، بغیر اجازت کے جلسے اور ریلیاں نکالی ہیں، ان پر جو ہے وہ روڈ بھی بلاک کیے، ان پر جو ہے وہ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ اور جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں کہ پولنگ ایجنٹوں کی ذمہ داری کیا ہے، پولنگ ایجنٹ پولنگ والے دن کیا کریں گے، وہ آپ سے اہم ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جی۔ وہ یہ ہے کہ سیشن پر موجود باکسوں کو گننا، یہ پولنگ ایجنٹوں کا جو ہے وہ رول جو ہوگا اس دن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سیشن پر موجود باکسوں کا گننا، باکسوں کے اندر سے چیک کرنا کہ خالی ہیں یا نہیں، باکسوں کی سیل کو چیک کرنا، بیلٹ پیپر کا نمبر لکھنا، آنے جانے کا راستہ دیکھنا، پولنگ سٹاف پر کڑی نظر رکھنا، پولنگ سٹاف پر بھی کڑی نظر رکھنا، مشکوک آدمی کا شناختی کارڈ دیکھنا، اصلی شناختی کارڈ کو چیک کرنا، اور خاص کر کھانے کے وقت کڑی نظر رکھنا۔ اگر کوئی غلط پول کر رہا ہے تو ہر وقت پریزائڈنگ افسر کو مطالعہ کرنا، ہر صورت میں اپنی سیٹ سے نہ اٹھنا، خدا نخواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو پولنگ کچھ وقت کے لیے بند ہو جائے تو وقت پورا ہونے پر گنتی کے لیے دستخط نہ کرنا، جو فارم 45 ہے اس پر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ اس وقت جو ہے وہ دستخط نہ کریں۔ گنتی سے پہلے ایک ایک باکس کو سیل کو چیک کرنا، گنتی کے وقت سٹیمپ کو چیک کرنا، سب گنتی ہو جائے، جب گنتی ہو جائے تو بیلٹ پیپر اور ووٹر پرچی کو چیک کرنا آیا آپس میں برابر ہے یا نہیں۔ تو جو لاسٹ پر بڑا اہم جو ٹاپک ہوگا، جس پر جو بڑا اہم رول ہوگا پولنگ ایجنٹوں کا، وہ کیا ہے کہ گنتی ختم ہونے پر پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 وصول کرنا۔ جب فارم 45 وصول ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دو عدالت ہے وہ جو ہے وہ اس جو نتائج آئیں گے اس کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھے پولنگ ایجنٹوں کے جو اہم رول جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑی اہم گفتگو کرنی ہے جی کہ آئی ایم سے ملنے والے پیسوں میں سے ہر پی ڈی ایم کے ممبر کو 1 ارب روپیہ دیا گیا ہے۔ یہ کس ممبر صوبائی اسمبلی نے انکشاف کیا ہے؟ یہ بڑی سینئر اور درینہ ساتھی ہے نون لیگ کی، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ درینہ ساتھی ہے، اور سینئر صحافی جو نجم سیٹھی صاحب ہیں ان کی اہلیہ ہیں سیدہ جگنو محسن صاحبہ، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، کسی ایویں کسی للو پنجو بندے نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے دی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ یہ بھی آپ جو ہے وہ سنیں گے بھی، میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے
ایک ایک ارب روپیہ جو ہے وہ دیا ہے. یہ آپ خود جو ہے وہ سماعت فرمائیں. دیکھیں جی. یہ جو جان لیوا کمر توڑ مہنگائی ہے، اس نے عوام کو کچھ باتیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے جو پہلے وہ درگزر کر دیا کرتے تھے. اب جو مجھے آواز آ رہی ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو لگ پتا گیا ہے کہ جو ان کے عوامی سلوگنز کے اوپر ان کا ووٹ لیتے تھے، وہ اس پیسے کے ساتھ، اس ووٹ کے ساتھ کرتے کیا ہے، اس ووٹ کا کتنا تقدس ہے. جو کہ میں بندے بندے کو پتا ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت گئی ابھی پی ڈی ایم کی، اس نے ایک ایم این اے کو ایک ارب روپیہ دیا. ہم پنجاب میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی مانگ پن کے لیا سی آئی ایم ایف کو. اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاں کیا کیونکہ انہوں نے پیشگی الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ اپنے ایم این ایز کو دینا تھا اپنے ساتھ رکھنے کے.